Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Majib Khazi, and you're watching Dallas Roundup from the studio of Dallas on the TV of Voice of Kashmir. आज जनरल असेंबली का सेशन चल रहा है एंड आई वाज लुकिंग एट द synopsis of purpose of general assembly, and I was able to see that the purpose of this assembly is to have a discussion, a debate, and to make recommendation on the subject pertaining to international peace and security, including the development, disarmament, human rights, international law, and peaceful arbitration of the dispute between the countries. अनफॉर्चुनेटली इस वक्त अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी वायलेशन जो हो रही है ह्यूमन राइट्स की वो हो रही है कश्मीर में, और ऑन टॉप ऑफ दैट कश्मीर से कोई खबर बाहर आ ही नहीं रही क्योंकि मीडिया पे क्लैम्प डाउन है, वहाँ पे अनबायस्ड न्यूज़ बाहर आ नहीं रही है, लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है। चंद एक लोग हैं जो अपनी ज़ात पे अपनी ज़िंदगी पे रिस्क लेके इस मिशन को उठाए हुए हैं। तो हमारे साथ हमारे यूएन ह्यूमन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन जो ह्यूमन राइट्स को वॉच करते हैं श्रीनगर के अंदर, मोहम्मद एहसन अंतो साहब, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं श्रीनगर से। अंतो साहब, वेलकम टू द शो, जज़ाकल्लाह खैर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच। आप ये बताइए कि इस वक्त पूरी दुनिया में कश्मीर की आवाज़ तो कोई सुन ही नहीं रहा, आवाज़ आ ही नहीं रही। उसकी वजह यह है कि कोई सुनने वाला ही नहीं है और ना कोई बताने वाला है। तो आपके साथ क्या हो रहा है ग्राउंड में? आप पिछले दिनों आपको पुलिस ने पिक करके भी ले गए, फिर आपको छोड़ भी दिया, वहाँ पे हर रोज आपको उठा के ले जाते, क्या हो रहा है? आप जरा थोड़ा बताना पसंद फरमाएंगे हमें? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजीब भाई, असल में बात ये चीज़ है कि सुनने वाले कम लोग हैं। वो जिन अदारों पर नज़र है, जिनके पास हम जाते हैं, कुल मिलाकर वहाँ से ये निकला है हमें कि या तो कमी हम में से है, कहीं न कहीं पे हम अपना केस प्लीट नहीं कर पाते हैं, तो या तो हमें कहना नहीं आता है, या तो उन अदारों को या दुनिया को दिखाई नहीं दे रहा है कि कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है। मैं एक एग्जाम्पल, आज की रिसेंट एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको, उसके बाद में बाकी। कुपवारा की एक जगह है जिसका नाम लोलाब, जहाँ का मौलाना अनवर शाही कश्मीरी पुश्तनी है, रहने वाला है, और उन्हीं के गांवों से, उसको बटनार कहते हैं। बटनार में 4 साल पहले एक, वहाँ पर ज़्यादातर पहाड़ी लोग रहते हैं, पहाड़ियों में, तो 4 साल पहले वहाँ पर एक बाप बेटे वहाँ मजदूरी करने के लिए निकले हैं, वहाँ से बारामूला पहुंचकर वहाँ पर वो अपनी मजदूरी कर रहे थे। वहाँ पर राजस्थान, गुजरात के वहाँ पर वो जो बैलून वगैरह बनाते हैं, वो लड़के काम कर रहे थे। तो इसके साथ ये जो बंदा खुरामा का था, इसके साथ इसका बच्चा था। तो उन्होंने उठाकर, उस बच्चे को उठाकर अपने साथ ले लिए, और उनके पेरेंट्स ने रिपोर्ट डाली कि हमारा बच्चा मिस हुआ है। 4 साल तक ना कोई अत्ता न पत्ता न कुछ, ढूंढते उनकी पेरेंट्स को, और इवन की कंसर्न पुलिस को भी यहाँ पर उनकी मिट्टी पलीद हो गई है। 4 साल के बाद कुछ में 1 महीने पहले कन्वर्सेशन हो रही है। वो लड़का जो था, उस लड़के को वहां पर एक तो रिलीजियस, जो वो मुसलमान बच्चा था गुजरात में, तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट डोसा में वो बैलून वालों ने एक तो उसको चेंज करवाया, ये जो रिलीजियस है अपने मुसलमान से हिंदू बनवाया, और उसके बाद उसकी जितनी शनाख्त, यहाँ की कल्चर, यहाँ की जबान, यहाँ की सब कुछ, उसको वो बुला दिया यहाँ से, तो बनाकर उसको वहीं का बना दिया। 4 साल के बाद, और वो डिप्रेशन में हो गया। 4 साल के बाद अनफॉर्चुनेटली जब इधर उधर उन बच्चों को भी इस चीज का एहसास हुआ, तो उसने ये किया कि उसने कहा कि मैं कश्मीर के रहने वाला हूँ। कल नहीं परसों उसको यहाँ पहुंचाया गया। सवाल ये चीज है कि 4 साल तक उस बच्चे को
مسلمان بننے کے بجائے ہندو بنانے کے لیے کوشش کی گئی وہاں پر, اور وہ بھی مودی کی اسٹیٹ میں, جہاں کا پرائم منسٹر رہنے والا ہے اسی کی اسٹیٹ میں, جہاں کا ہوم منسٹر رہنے والا ہے اسی کی اسٹیٹ میں, اور جس نے جو کمیونٹی یا جو لوگ اس میں انوالو ہے ان کے خلاف آج تک نہ اف کیا ہے نہ کچھ کیا ہے. یہ حالت ہے یہاں کی سچویشن کی, اور بی جے پی سرکار کو اور ان کی ہندوستان سرکار کی یہ حالت ہے یہاں کشمیریوں کے ساتھ. اس کے علاوہ اور کیا ایگزامپل میں دوں گا آپ کو. اچھا یہ بتائیے کہ اس وقت جو یہ آپ نے ایک واقعہ سنایا 4 سال سے بچے, اس طرح کے سینکڑوں ادر واقعات ہوتے ہیں جو فیملیز کے ساتھ ہو رہے ہیں. ابھی ایک ریسنٹلی 1-2 دن پہلے کی رپورٹ ہے کہ 4 بچوں کو کپواڑہ میں مار دیا گیا, اور ان کی رپورٹ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. نہ وہ جو سیکیورٹی والے آتے ہیں, جو سیکیورٹی سروسز آتی ہیں, وہ بچوں کو اٹھا کے لے جاتی ہیں, عورتوں کو اٹھا کے لے جاتی ہیں, اور پھر رپورٹ بھی نہیں کرنے دیتی, احتجاج نہیں کرنے دیتے. ابھی سید علی گیلانی صاحب کی شہادت ہوئی ہے, وہ فوت ہوئے ہیں, ان کو جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا. یہ وہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے جو ہم لوگ آئے روز کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی فیملی سے ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ وہاں پہ ہو رہا ہے. آپ یہ بتائیے کہ ابھی ریسنٹلی آپ کو کس وجہ سے انہوں نے اٹھا کے لے گئے تھے, کیا وجہ ہوئی تھی؟ دیکھیے وجہ ایک کی سیدھی سی بات ہے, اس میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہندوستان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہیے, مودی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہیے, امت شاہ کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہیے, اجیت دوول کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہیے, یہ جو یہاں کے بیوروکریٹس وغیرہ ہے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم ان کے ہاں میں ہاں ملا دیں گے تو پھر ہم ان کے وہ چشمے چراغ ہو گئے. اگر ہم انکار کر رہے, آپ جرنلسٹ کی بات لے لیجئے, آپ جرنلسٹ کی یہاں کی جو میڈیا فیٹرنیٹی ہے وہ تو ختم کر دی ہے بی جے پی سرکار اور آر ایس ایس سرکار نے. یہاں پر کوئی اب میڈیا والے بھی یہاں پر نہیں لکھ رہے ہیں, ان کا تو یہ جو 4 بچوں کی آپ بات کر رہے ہیں یہ تو روزمرہ کی کام ہے. کیا کل نہیں پرسوں بارامولہ میں وہاں پر بچے پر گولیاں نہیں چلائی آرمی نے. جس وقت گولیاں چلائی اس وقت تو وہ بیچارہ وہ جو لڑکا تھا اس وقت تو وہ کسی بھی اوفینس میں انوالو نہیں تھا. جب گولیاں چلانے کے بعد جب احتجاج لوگوں نے شروع کرنا کر دیا تو آرمی نے کہا کہ بھئی یہ تو ہم رفل لینے کے لیے آیا. مجھے بتائیے کہ ایک آرمی والے کو, ایک پولیس والے کو ایک سیویلین کیسے رفل لے چھین سکتا ہے, کیسے ہمت کر سکتا ہے؟ کیونکہ جب آرمی کسی کے ہاتھ میں جب بندوق ہوتا ہے تو کون چھین سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں بندوق. تو یہ تو روزمرہ کی کام ہے, یہ تو ہر ہندوستان. لیکن المیہ تو یہ اتنا کچھ ہو رہا ہے, ہندوستان تو وائی واللہ کر رہا ہے, تالیاں بجا رہے ہیں, پیٹ رہا ہے, ہاتھ پیٹ رہا ہے, سر پیٹ رہا ہے کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے, افغانستان میں وائلیشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, افغانستان میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اپنی جگہ پہ صحیح, لیکن ہندوستان کو یہ کہنے والا ورلڈ کوئی نہیں ہے, ورلڈ میں سے کوئی نہیں ہے وہ ہندوستان کو یہ کہیں کہ آپ جو افغانستان پر یہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں, آپ ذرا خود کے گریبان میں دیکھیں آپ کشمیر میں کیا کر رہے ہیں. کم سے کم جو ادارے وہاں پر ورلڈ میں جتنے بھی ادارے ہیں جن کی رسائی ہندوستان پر ہے وہ تو ہندوستان کو پوچھے نہیں کہ بھئی آپ جب ڈنڈورا پیٹے آپ بتائیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں وہاں کشمیر میں. آپ کشمیر میں جو کچھ کر رہے ہیں, یہاں بینائیاں چھینی جا رہی ہے, یہاں ہماری جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے, پھانسیاں دی جا رہی ہے, عصمتیں لٹی جا رہی ہے, یہاں پر پراپرٹی ڈسٹرائے کی جا رہی ہے, ہماری زمینیں چھینی جا رہی ہے, ہمارے مکانات چھینے جا رہے ہیں, ہمارے باغات چھینے جا رہے ہیں, یہاں کی ایجوکیشن میڈیکل فیسلٹیز ہر ایک چیز چھینے جا رہے ہیں. وہ تو کوئی ہندوستان مودی سے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. تو افغانستان کے پیچھے تو صرف افغانستان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. کم سے کم مودی کو یہ پوچھے کہ آپ کشمیر میں کیا کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیں نا, الٹا چور کتوال کو ڈانٹنے والی بات ہے کہ آپ دنیا کے بدترین ہیومن رائٹس وائلیشن کشمیر میں خود کر رہے ہیں. 1 ملین فورسز آپ نے لا کے رکھی ہوئی ہیں, ہر 4-5 بندوں پہ ایک بندہ کھڑا ہے جو گن لے کے کھڑا ہوا ہے. آپ کو پریس کی فریڈم نہیں ہے, موبلٹی نہیں ہے, دانشوروں کو, صحافیوں کو, سول ایکٹیوسٹ کو موو کرنے کی اجازت نہیں ہے, صحافیوں کو فریڈم کے ساتھ رپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور پوری دنیا اس چیز کو دیکھ رہی ہے اور آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم
پورے جتنا بھی انڈیا کا میڈیا ہے اس کو آپ اٹھا کے دے رہے ہیں وہ افغانستان کی. آپ نے بڑی اچھی مثال دی کہ صرف افغانستان کی بات. بھائی آپ کا افغانستان سے لینا دینا کیا ہے؟ آپ اپنے ملک کا خیال رکھیں, اپنے ملک کے بارے میں دیکھیں. آپ نے مسلمانوں کے ساتھ جو ماب لنچنگ کی ہے, جو آپ نے مسلمان عورتوں کے دوپٹے چھینے, جو آپ نے کرسچن عورتوں کو ننگا کر کے بازاروں میں لٹکایا ہے, یہ جو تلواریں لے کے RS کے گنڈے گھوم رہے ہوتے ہیں, مار رہے ہوتے ہیں مائنارٹیز کو, اس کے بارے میں آپ کو خیال ہی نہیں ہے. آپ کو تو شرم سے ڈوب مار جائے. آپ کو تو بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ شرم آنی چاہیے. اور آپ جا کے تو پوری دنیا میں افغانستان کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں. اور جبکہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے آپ خود بتائیے کہ آپ جب یہ پروٹیسٹ کر رہے تھے تو آپ کو اٹھا کے وہ لے گئے, جا کے انہوں نے آپ کو بند کر دیا, بچوں کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں وہ. اور ہاسپٹل کا ذرا ہمیں بتائیے کہ ہاسپٹل کی کیا سچویشن ہے. کووڈ پھیلا ہوا ہے, ہماری لیڈرشپ بند ہے, ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ دیکھیے یہاں پر ہاسپٹل کی اگر ہم ہاسپٹلوں کی بات کریں گے تو ہاسپٹلوں کی بات یہاں حالت ایسی ہے جیسے کہ میونسپلٹی, آپ کو میونسپلٹی کے بارے میں آپ کو جس طرح میونسپلٹی میں ہوتے ہیں کچرے کی ڈبہ, وہی کچرے کی ڈبہ یہاں کیا ہاسپٹلس ہے. ڈاکٹرز اویلیبل ہے, یہ تو ڈاکٹروں کے, اس میں ڈاکٹروں کا قصور کوئی کہیں پہ نہیں ہے کیونکہ وہ تو ڈاکٹر تو اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن ڈاکٹروں کو جو اکوپمنٹ چاہیے, ڈاکٹروں کو جو میڈیسن چاہیے, ڈاکٹروں کو جو فیسلٹیز چاہیے اس قسم کی, تاکہ وہ پیشنٹ کو یہ جو کووڈ کا سلسلہ ان بیماروں کے علاج معالجہ کرے, وہ تو اویلیبل نہیں ہے. صرف جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ. آج کے تاریخ میں ایڈوائزر کو بھیج رہے ہیں, کل کے تاریخ میں کسی دوسرے بیوروکریٹ کو بھیج رہے ہیں, پرسوں کے تاریخ میں کسی دوسرے اس بیوروکریٹ کو بھیج کر, یا خود آ کر LG کو لا کر ایک اپنے ارد گرد رکھتے ہیں. ڈاکٹرز کو بھی, ڈیو کام کو بھی, IG کو بھی, DCs کو بھی, باقیوں کو بھی صرف جھوٹی پریس کانفرنس دے رہے ہیں. ہم نے اتنے سلنڈر گیس یہاں یہ جو آکسیجن اتنے یا 1000 یہ یہاں پر رکھے ہیں, لیکن ہے تو کچھ ملتا تو کسی کو بھی نہیں ہے. ہم نے تو اس قسم کی دوائی یا اتنے انجیکشن ویکسین کے لیے اتنے رکھے ہیں تو دیا تو کسی کو بھی نہیں. المیہ تو یہ ہے کہ سروے کیا ہے, میڈیا والوں نے سروے کیا ہے پچھلے مہینے, وہاں پر جو ویکسین جو کی جا رہی تھی اس میں جموں میں, وہاں پر جموں میں کیونکہ ہندو آبادی زیادہ ہے, وہاں جموں میں وہاں پر انہوں نے زیادہ ویکسینیز کی ہے اور کشمیر میں کم ویکسینیز کی ہے. لہذا کر کے یہ حالت ہے یہاں پر, یہاں کے ہاسپٹل کی اور یہاں کے یہ جو میڈیسن وغیرہ ان کی جو ایڈمنسٹریشن وغیرہ جو یہاں پر ہے وہ جو. اور یہ دیکھیے مزے والی بات ہے, 4 منسٹرز یہاں مودی نے 4 منسٹرز کو یہاں پر رکھا ہے دہلی سے, مرکز سے, اور 4 منسٹرز جو یہاں پر بیٹھے اور ہر ہفتے یہاں ہوتے ہیں. ان کا کام تھا یہاں پہ دیکھنا لوگوں میں, یہ دیکھنا کہ لوگوں کی پرابلمز وغیرہ. وہ پرابلمز نہیں دیکھ رہے ہیں, وہ لوگوں کی طرف ان کو توجہ نہیں دیکھ رہے, وہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں. ہم کبڈی کا میچ کیسے کھیلیں گے, ہم کرکٹ بچوں یہ ان کو کیا کہتے ہیں, اس کو یہ کرکٹ کو جو ان کے امپلائیز ان کو اکٹھے کر کے وہ شو, وہ فلمی شو جس کو کہتے ہیں, وہ شو فوٹوگرافی وغیرہ بس وہی کرتے ہیں. ہم نے کشمیر میں ایسا کیا ہے ویسا کیا, ہم ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. ایجوکیشن دیکھیے, آپ جوڈیشری دیکھیے, ایجوکیشن تو یہ حال ہے کہ آج تو 2 سال ہو گئے, تیسرا سال شروع ہونے جا رہا ہے تو سکول تو ابھی بھی بند ہے. کوچنگ سینٹرز کو یہاں پر کوچنگ سینٹرز کو کھلا چھوڑتے, ان کو بھی پھر بند کر دیا گیا. آپ یہاں جوڈیشری کی دیکھ لیجئے کہ ایک ہفتے کے لیے جوڈیشری جہاں پر سنوائی ہوتی تھی کیسز کی, تو ان کو جوڈیشری کو وہاں پر پھر بند کر دیا, کسی کو الاؤڈ ہی نہیں ہے اندر جانے کے لیے. اب مجسٹریٹ چاہے ایکیوز کو وہ بند رکھے یا بیل پر چھوڑ دے, یہ اس پر منحصر ہے. مودی کو اور امت شاہ اور دیول کو ان کو یہ پریشانی نہیں ہے, ان کو پریشانی صرف اتنی ہے کہ کشمیر اور کشمیریوں کو کیسے ہم نیچے گرائیں گے, کیسے ماریں گے, کیسے ختم کریں گے. اب دیکھیے ابھی آپ کا ابھی 2 سال سے زیادہ ہونے کو ہے, ابھی تک انٹرنیٹ انہوں نے پورا نہیں کھولا. آپ کی آواز آتی ہے تو پکچر خراب ہو جاتی ہے, پکچر آتی ہے تو آواز چلی جاتی ہے, لیکن پھر بھی آپ ہمت کر کے ہمیں یہ انٹرویو دے رہے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی رپورٹنگ کہیں سے آ ہی نہیں رہی. جو بھی خبر آتی ہے وہ جو ان کے منسٹر جس طرح آپ نے بتایا یا باہر سے کوئی آفیشیل آتا ہے وہ کشمیر کے اندر وزٹ کرتا ہے,
फोटो आप्स होते हैं, वही बना के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, और वही उनका फेवरेट मीडिया जो स्टेट स्पॉन्सर्ड मीडिया होता है वही आके हमें रोजी पिक्चर्स दिखाता है। लेकिन अंदर के हालात ये हैं कि इस वक्त बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, हॉस्पिटल में फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, मोबिलिटी बिल्कुल नहीं है, सिविल सोसाइटी को रिपोर्ट करने की, बोलने की, इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं है। मुझे ये बताएं एक कि ये जो डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं इस वक्त, बाहर से लोगों को अंदर ला के लोगों की ज़बरदस्ती ज़मीनें आपसे ले रहे हैं, लोगों की जायदादें आपसे ले रहे हैं, आपकी जॉब आपसे ले रहे हैं, उस बारे में कश्मीरी किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं? वहाँ पे क्या कर रहे हैं कश्मीरी जब उनकी जायदाद छिन जाती है, घर छिन जाता है, बच्चे छिन जाते हैं, औलादें छिन जाती हैं, तो उस वक्त कश्मीरी क्या करते हैं जी? देखिए, 1 पॉइंट प्रोग्राम है कश्मीरी अवाम का, 1 पॉइंट प्रोग्राम, सीधी सी बात है। आइडियोलॉजी की कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वक्त, ना खुद मुख्तार कश्मीर, इलाके पाकिस्तान या बाकी चीज, ये इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इस बस 1 पॉइंट प्रोग्राम इस वक्त ये है कि हिंदुस्तान से आजादी चाहिए, मोदी मसले कश्मीर को हल करें और हम कश्मीरियों को आजाद छोड़ दें, क्योंकि कश्मीरी अब गुलामी के लिए तैयार नहीं है। 73 सालों से कश्मीर भुगत रहा था गुलामी, अब कश्मीर किसी के लिए गुलाम बनना नहीं चाहते, ना किसी कश्मीरी अपने कंधे पर किसी को बंदूक चलाने देंगे। अब कश्मीरी अवाम इस बात पर पहुंच चुके हैं कि ना वो किसी के गुलाम रहना चाहते हैं और ना वो अपने कंधे पर किसी को बंदूक चलाने देंगे। कश्मीरियों का मसला हल कर, कश्मीरियों को अलग छोड़ दो। यही नौकरी बाद में मिल जाएगी, खाना पीना बाद में मिल जाएगी, बाकी चीज रिहेबिलिटेशन बाकी मिल जाएगी, डोमिसाइल वगैरह ये चीज ये तो मिल जाएगी। जब कश्मीर हमारा है तो डोमिसाइल कहाँ? डोमिसाइल उन लोगों को ढूंढना है, कश्मीरियों को थोड़ा ही डोमिसाइल ढूंढना है। मैं तो यहाँ का पुश्तनी बाशिंदा हूँ, मुझे कोई डोमिसाइल कहे मैं तो उसको डोमिसाइल ही बना दूंगा, चाहे मोदी हो या अमित शाह हो या कोई भी हो। जो यहाँ का पुश्तनी बाशिंदा है उसको डोमिसाइल नहीं चाहिए, ना उसको निकलने की जरूरत है, ना वो निकलेंगे यहाँ से। निकलना पड़ेगा उनको जो जबरी कब्जा करने के लिए यहाँ आए, जो जबरी कब्जा करके बैठे हुए हैं यहाँ पे। 1 पॉइंट प्रोग्राम, 1 पॉइंट एजेंडा, सीधी सी बात है। कोई भी किसी किस्म की कोई आइडियोलॉजिकल कोई लड़ाई नहीं है या किसी किस्म की नहीं है। ये मैं नहीं कह, ये मेरी आवाज नहीं है, ये लोगों की आवाज है इस वक्त। बस कल आप देखेंगे एक दिन के बाद मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो यूएन जनरल असेंबली में स्पीच करेंगे, वहाँ पे लोगों के सामने एक रोजी पिक्चर पेश की जाएगी। ये कोई नहीं पूछेगा उनसे जी कि आपने किसानों के साथ क्या किया, सिखों के साथ क्या किया, कश्मीरियों के साथ क्या किया, मुसलमानों के साथ क्या किया, दलित के साथ क्या किया, क्रिश्चियंस के साथ क्या किया। वहाँ पे जो लोग आपको प्रोटेस्ट करने आए थे आपने उनको मार भगाया, आपने अपने आरएसएस के गुंडों को छोड़ के मॉब लिंचिंग करवाई, आपने लोगों की असमत दरी की, आपने यंग बच्चियां उठा के ले गए। वहाँ पे जो इस वक्त आरएसएस के गुंडे जो पुलिस की वर्दियां पहन के घूम फिर रहे हैं, और बच्चियों को उठा के ले जाते हैं, यंग बच्चियों को, मुसलमानों की बच्चियों को, और उनके साथ गैंग रेप करते हैं और उसको एज अ वेपन ऑफ वार यूज कर रहे हैं। और फिर वो बच्चियां, वो बच्चे, हमें नहीं पता कि कहाँ पे जाके उनको इनकार्सरेशन में रख दिया जाता है, इंडिया के किस कोने कचरे में जाके फेंक दिया जाता है। वालदेन पीट रहे हैं, वालदेन इतनी अरसा से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि हमारी औलाद हमें वापस करो, उसका कोई अता पता नहीं है। इस मौके पे कश्मीरी जब कल वो जनरल असेंबली की एड्रेस कर रहा होगा तो कश्मीरियों का क्या रिएक्शन होगा? देखिए, कश्मीरी तो ऑलरेडी तो कश्मीरी यहाँ के लोग तो ऑलरेडी प्रोटेस्ट पर है ही, वो तो है ही ऑलरेडी इस पर कि भाई इसको कैसे बुलाया गया। पहले तो मसला ये चीज, सवाल ये है कि हम कश्मीरी अवाम क्वेश्चन कर रहे हैं जनरल असेंबली इजलास के प्रेसिडेंट से या यूएन से। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमेरिकन कोर्ट ने 2004 में भी वारंट निकाली थी गुजरात राइट्स में, और कल के तारीख में भी अमेरिकन कोर्ट ने कल के तारीख में भी अमेरिकन कोर्ट ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ वारंट निकाली है। जब किसी मुलजिम के खिलाफ अगर वारंट जारी की जा रही है तो फिर उस मुलजिम को कैसे किसी ऐसे इजलास में बुलाया जाएगा जिस इजलास में
ہر ایک ملک کی دفاع کے لیے اور ملک کی سالمیت کے لیے فیصلے کیے جا رہے ہیں اور قومی فیصلے کیے جا رہے ہیں. پہلے تو سوال یہ ہے کہ اس کو کیسے بلایا گیا وہاں پہ. اگر اس کو اب بلایا گیا وہاں پہ تو پھر اس سے پوچھے, اس سے سوال کرے. دیکھیں مودی وہاں جائے گا, وہ کہیں گے ہم نے اتنے شوچالے بنائے ہیں. ہندوستان میں شوچالے اب آج وہ بنا رہے ہیں, کشمیر میں شوچالے تو پارٹیشن سے پہلے تھے. وہ تو جا کر وہاں کہیں گے کہ بھائی ہم نے انٹرنیٹ ایکٹیویٹیز, یہ کنیکٹیوٹی, کمیونیکیشن کنیکٹیوٹی اتنی اس طرح سے کی ہے. 4G کی, یہ جو جب انٹرنیٹ چلاتے ہیں 4G کے اوپر سے اس میں 4G آتا ہے, وہ 4G, لیکن اس کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ تو 2G کے برابر بھی نہیں ہوتی ہے. اور جو انٹرنیٹ اس نے جو انٹرنیٹ یہاں کھولا ہے وہ اس نے کشمیری لوگوں پر اس نے وہ ایسا نہیں رکھا ہے. وہ اس نے اس لیے کھولا ہے کیونکہ اس نے ریلائنس والوں کو, جو انہوں نے یہاں پر ریلائنس والے نے اپنے کمپنیاں کھولے, ان کو انٹرنیٹ کی فیسلٹی میسر کی ہے, نہ کہ کشمیری لوگوں, عام لوگوں کے لیے, بچوں کے لیے یا باقیوں کے لیے. لہذا یہ ذمہ داری بنتی ہے ان اداروں پر جن اداروں کی رسائی ہندوستان پر ہے. ان اداروں کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے. اور جو باہر ہمارے کشمیر کے جو ہمارے وکیل باہر ہیں, ڈائسپورا یا باقی جو جتنے بھی لوگ باہر ہیں جو کام کر رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے, ان پر یہ ذمہ داری بنتی ہے. ایک تو وہ کل احتجاج کریں ان کے خلاف, مودی کے یہ جو سپیچ ہے مودی کا اس کے خلاف کہ کیسے بلایا گیا. دوسرا, ان اداروں کو استعمال کریں جن اداروں کی رسائی ہندوستان پر ہے, تاکہ ہندوستان پر سیکشن لگا کر کشمیر میں جو ہیومن رائٹس وائلیشن اور مسئلہ کشمیر حل ہو. جب مسئلہ کشمیر حل ہوگا, ہیومن رائٹس وائلیشن حل ہوگی. جب مودی پر قدغن رہے گا تو یہاں پر مرنا, مارنا, عصمتیں لٹنا, جیل میں بند کرنا, پھانسیاں دینا, بینائیاں چھیننا, پراپرٹی چھیننا, ڈوموسائل وغیرہ, یہ سب بند ہوں گے تب جب ہندوستان پر سیکشن لگے گی. دیکھیے کیا اس سے پہلے ملکوں پر ایران پر سینکشن نہیں لگائی گئی؟ ایران نے کوئی وائلیشن بھی نہیں کی تھی. یا باقی ملک کسی کیا نام ہے اس پر پاکستان پر سینکشن نہیں لگائی گئی, یا کسی اور ملک پر سینکشن نہیں لگائی گئی. جب ان پر سینکشنیں لگائی گئی ہے کہ بھائی انہوں نے تو انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی کی ہے, مودی تو انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی کرنے کے باوجود اس کو بلایا جا رہا ہے, کیوں اس پر سینکشن کیوں نہیں لگائیں گے؟ تو ہم تو امید یہی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کہ کل کے اجلاس میں, کل جو اجلاس ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ ہم امید یہی رکھتے ہیں اوپر والے سے, اللہ کی دعا سے, کہ انشاءاللہ سینکشن لگے گی مودی پر, کیونکہ اب یہ ننگا ہو گیا ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے. انتو صاحب بہت بہت شکریہ. آپ کا آخری کوئی پیغام, اس سے پہلے کہ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا, آخری کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ بالکل میں دینا چاہتا ہوں, آخری پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی جتنے بھی ہمارے یہاں کشمیر کے لوگ باہر کے دنیا میں کام کر رہے ہیں, چاہے ڈائسپورا کے نام پر کام کر رہے ہیں, چاہے انفرادی حیثیت میں کام کر رہے ہیں, جیسے آپ نے چینل کھولا ہے, یہ چینل کھولے اس طریقے سے ہماری آواز بن کر آپ ہماری آواز, سبوں کے لیے میری ایک گزارش ہے کہ شخص پرستی کو چھوڑ دیں اور پرسنل انٹرسٹ چھوڑ دیں. پرسنل انٹرسٹ اور شخص پرستی, ان دونوں چیزوں نے ہمیں خراب کر کے رکھا ہے پچھلے 35 سالوں سے, 73 سالوں سے. ان کو چھوڑ کر یکجٹ ہو کر, ایک آواز بن کر مسئلہ کشمیر کو اور کشمیری کی آواز بن کر کام کریں اور ان اداروں تک پہنچے. ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, 3 بار نہیں, 4 بار نہیں, 5 بار نہیں, 10 بار نہیں. اگر نہیں سنیں گے 11ویں بار وہ سننے پر مجبور ہوں گے. انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی, ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. یہاں سے کشمیری لوگوں سے, کشمیری عوام سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں. ہم شانہ بشانہ قربانی دے بھی رہے ہیں, دیتے رہیں گے اور آگے بھی دیتے رہیں گے تب تک جب تک مسئلہ کشمیر حل ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Until next time, take good care of yourself. Have a good night. Thank you very much.